دیکھیں، دہشت گردی صوبہ خیبر پختونخوا میں اس کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ سال 2021 کے آخر سے لے کے 2022 پورا جو ہے وہ دہشت گردی کی جو لہر تھی اس میں اضافہ دیکھا گیا، اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اور اس میں یہ آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، موقف دونوں کا یکساں ہے۔ اس میں فوج کی، پولیس کی یا کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی کوئی تفریق نہیں ہے، تمام کی ایک سینرجی ہے، اور اس سینرجی کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات ضروری ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ اس میں کچھ بین الاقوامی یا علاقائی معاملات ہیں جس کو ہمارے فارن آفس دیکھے گا، کچھ سافٹ اپروچز ہیں، ریفارمز ہیں، سوسائٹی کے اندر ایشوز ہیں، سوسائٹی کے اندر جو تفریق ہے اس کو دور کرنے کے لیے سافٹ اپروچ جو ہے اس کا بھی استعمال کیا جائے گا، اور جہاں طاقت کا استعمال کرنے کی ضرورت ہوئی تو ہم سب ایک ہیں، ایک ساتھ ہیں، ایک ہی ذمہ داری ہے، ایک ہی پاکستان کی عوام کے تحفظ کے لیے ہم نے قسم کھائی ہے، حلف اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ اس میں کچھ IBOs ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، وہ بھی کیے جائیں گے۔ کچھ علاقوں کو سینیٹائزیشن آپریشن کے ذریعے کلیئر کیا جائے گا۔ کچھ علاقوں میں جہاں پروکلیمڈ آفینڈرز ہیں، جہاں اشتہاری ہیں، کچھ کرمنل ایلیمنٹس ہیں جو کہ دہشت گردوں کے ساتھ مل گئے ہیں، ان تمام کرمنل ایلیمنٹس کا بھی خاتمہ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا پولیس کے لیے یہ 2023 کا سال کامیابیوں کا سال ہوگا، اور خیبر پختونخوا اور پاکستان کے عوام کے لیے 2023 امن کا سال ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس امن میں عوام، عوامی نمائندے، میڈیا، پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے تمام یک جان، یک زبان، یک آواز ہو کے کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم سب اپنا اپنا فرض ادا کریں گے۔ دیکھیں، اپر ساؤتھ وزیرستان کی آپ نے بات کی، پولیس موجود تھی، پولیس موجود ہے۔ چیف سیکریٹری صاحب نے میرے سے بات کی تھی، میں نے کہا جی پولیو کے بائیکاٹ کا فیصلہ اگر میڈیکل، پیرامیڈیکل، ہیلتھ سٹاف نے کیا ہے تو وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا ہیلتھ کے جو سیکریٹری صاحب ہیں ان کے ذریعے آپ ان سے بات کریں، لیکن پولیس انشاءاللہ ان کی سیکیورٹی کے لیے موجود رہے گی۔ جہاں تک دھمکیوں کا تعلق ہے، دھمکیاں آج کل کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر آدمی کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو آتی ہیں، اخبار میں بھی بہت سارے روزانہ صبح سے شام تک آتی ہیں چیزیں کہ فلانے کو۔ اگر یہ ہم دھمکیوں پہ عمل کرنے لگے تو پھر میرے خیال ہے پاکستان ہم بند کر دیں۔ ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ جان اللہ تعالیٰ نے ایک وقت لکھا ہوا ہے جب تک ہم نے رہنا ہے دنیا میں، اور اس کے بعد پھر جانا ہے، سب نے ایک دن جانا ہے، تو ہم دھمکیوں سے نہ ڈریں، اپنا فرض انجام دیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ پاکستان اور پاکستانی کامیاب رہیں گے۔ یہ عدم اعتماد کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا، اور جب آپ خیبر پختونخوا سے پوچھتے ہیں تو وہ افغانستان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے، کچھ ان گورنڈ سپیسز ہے، خاص طور سے ہمارے بارڈر کے دوسری طرف ان گورنڈ سپیسز ہے، وہاں لوگوں کی موجودگی ہونا، ان کے لیے سیف ہیونز ہونا، ان کے ٹریننگ کیمپس ہونا، ان کو امداد، کمک، اسلحہ، گولہ بارود ملنا، وہ ثابت ہے۔ وہاں سے انفلٹریٹ کریں گے تو جو پہلا علاقہ آتا ہے وہ KP آتا ہے۔ اب وہ نیچرلی KP ایک ٹرانزٹ کے طور پہ شاید استعمال ہو رہا ہو، لیکن بہرحال KP استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہم فرنٹ لائن پہ ہیں، اور اس فرنٹ لائن کی وجہ سے ہم خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نیچرلی جو کنٹیگوس ایریاز ہیں، پروونسز ہیں، وہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں، تو یہ بنیادی وجہ ہے۔ اور افغانستان کے اندر اس چیز کی موجودگی سے آپ اس لیے انکار نہیں کر سکتے کہ پچھلے 21 سال سے وہ ایک وار تھیٹر رہا ہے۔ اس وار تھیٹر کے اندر پوری دنیا کی فوجیں آئی اور انہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، تو یہ ایک حقیقت ہے، اور اس میں نہ خیبر پختونخوا پولیس، نہ حکومت، نہ عوام کسی پہ عدم اعتماد کا یہ نشاندہی نہیں کرتا ہے، یہ صرف ایک حقیقت کا ادراک ہے۔ یہ ایک ایریا آف کنسرن ہے ہمارے لیے۔
پچھلی کچھ کارروائیوں میں مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، لکی مروت، ٹانک، تمام جگہوں پہ تھرمل سائٹس کے جو ویپنز ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ تھرمل سائٹس کا مطلب یہ ہے کہ جس جسم سے گرمی نکلتی ہے رات کے اندھیرے میں، اس گرمی کی مدد سے اس کے وجود کا ایک فگر بن جاتا ہے اور اس کی مدد سے ٹارگٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام ہتھیار ہمارا اندیشہ ہے کہ افغانستان سے لائے گئے ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو شاید نیٹو فورسز جب گئی ہیں تو دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگ گئے ہیں، اس میں کچھ TTP کے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے خیبر پختونخوا پولیس کے لیے حکومت نے ابھی چند دن پہلے ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، کور کمانڈر اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے پشاور میں میٹنگ کی اور فیصلہ بھی لیا گیا اس میں، اور اس کی سپلائی جو ہے انشاءاللہ اسی ہفتے شروع ہو جائے گی اور ہمارے ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس میں یہی تھرمل سائٹس والے ویپن جو ہے ہم اپنے لوگوں کو بھی دیں گے اور انشاءاللہ دہشت گردوں کے ساتھ میچنگ کے اسلحہ کے ساتھ مقابلہ کریں گے، شکست دیں گے اور خیبر پختونخوا کے عوام کو ہم فتح سے ہمکنار کریں گے۔ اسٹریٹ کرائم میں دیکھیں، اسٹریٹ کرائم ایک فینومینا ہے۔ اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ اسٹریٹ کرائم زیرو کر دیں گے، اسٹریٹ کرائم ختم ہو جائے گا، کوئی شہر میں واردات نہیں ہوگی، تو شاید ہم پھر معاشرے کی جو موجودگی ہے اسے انکار کر رہے ہیں۔ اگر 40-50 لاکھ لوگ اس شہر میں رہیں گے، اگر 15-20-25 لاکھ لوگ روزانہ روزگار کے لیے آئیں گے، شہر کی آبادی 70 لاکھ کے قریب بنے گی، تو 10-20-50 کرمنلز بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے۔ ان کی کوشش ہوگی واردات کرنے کی، پولیس کی کوشش ہوگی کنٹرول کرنے کی۔ کبھی وہ کامیاب ہو جائیں گے لیکن آخر انشاءاللہ انصاف کے کٹہرے میں آئیں گے۔ ابھی ریسنٹلی پشاور پولیس نے، CCPO نے، SSP آپریشن نے پریس کانفرنس میں ایک پریس کانفرنس میں 25-30 گاڑیاں مالکوں کے حوالے کی، موبائل فون حوالے کیے۔ بہت بڑی وارداتیں اسی شہر کے اندر ہوئیں۔ ایک سونار کے تقریباً کوئی 2 کروڑ روپے چوری ہوئے، ڈکیتی کی گئی، وہ برآمد ہوئے۔ پشاور پریس کلب، شکر الحمدللہ آپ نے کچھ اور بھی بات کی۔ پشاور پریس کلب میں آج آیا ہوں پشاور پریس کلب کی نئی کابینہ کو مبارکباد دینے کے لیے۔ ہمارے جو نئے صدر ہیں ارشد عزیز ملک صاحب، اور ان کے ساتھ تمام سینئر وائس پریزیڈنٹ اور جو جنرل سیکرٹری، فائنانس سیکرٹری، گورننگ باڈی کے ممبران، انفارمیشن سیکرٹری، تمام کو مبارکباد دینے کے لیے، اس امید کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ سال پریس کلب کے لیے، پریس کلب کے تمام ممبران کے لیے اور پریس کلب کے تعاون سے خیبر پختونخوا پولیس کے لیے اچھا سال ثابت ہوگا، اور اس میں جو پریس کا، پولیس کا جو ساتھ ہے وہ چوری دامن کا ساتھ ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں پولیس اور اولس کا ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ دا پولیس و دا اولس یہودی۔ میں کہتا ہوں پولیس اولس و دا پریس یہودی۔ پریس بھی ہمارے ساتھ ہے۔ پریس کے لوگ بھی اسی طریقے سے ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں دہشت گردی کا خطرہ ہوتا ہے، ان کو بھی بہت سارے لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ آبجیکٹو اور نیوٹرل اپنی رپورٹنگ ہے وہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں۔